کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، ارے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ اور پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا، اور تو بھی جو دیکھ لیتا میرے سرکار کا مدینہ، پھر تو بھی یہی کہتا کہ بھائی اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، ارے مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اسی بات کو امام اہل سنت بھی کہتے ہیں، لیکن کیا انداز ہے بھائی، سمجھیں تھوڑا سا، بڑا آسان ہے، تھوڑی توجہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بلبل ہوتا ہے نا، وہ بلاتا ہے باغ کی طرف کہ آ جاؤ باغ میں آ جاؤ، میرے اندر فلاں فلاں پھول ہیں، ایسے ایسے پھول ہیں، ایسے ایسے ہریالی ہے، بلبل بلاتا ہے باغ کی طرف، صحیح ہے نا۔ مثال کے طور پر آج کے اگر ہم اس دور کے تناظر میں دیکھیں تو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، مختلف ٹریول ایجنٹ جو ہے نا وہ بلاتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ چلو، چلو پیرس، چلو ملیشیا، چلو باکو، چلو یہاں، چلو وہاں، چلو یہاں، لیکن جو حضور کے باغ مدینہ کا بلبل ہے اس کی آنکھوں میں کہاں کوئی ٹکرا ہے یہ پیرس ویرس۔ اب امام کیا لکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، جو مدینے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں ان کو دنیا کے اس سیر سے کیا کام، سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، اور ناد تکلیف چمن بلبل پستا ہم کو، کیونکہ جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینے کی بہار، نظر آتے گئے خزاں دیدہ گلستان، ہم کو اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ